السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکہ رفقۃ فیہا کلب او جرس، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس قافلے میں کتا یا جس قافلے میں گھنٹی ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث رسول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جس قافلے میں کوئی کتا ہو یا کوئی گھنٹی ہو تو اس قافلے میں فرشتے، رحمت کے فرشتے ساتھ میں نہیں ہوتے، ورنہ جو حفاظتی فرشتے ہیں، جو لوگوں کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے لگا دیا ہے، لہذا وہ فرشتے تو ہر انسان کے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے رہتے ہیں۔ تو رحمت کے فرشتے اس انسان کے ساتھ نہیں ہوتے یا اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس قافلے میں کتا یا گھنٹی ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گھنٹی ہے یہ شیطان کے آلات میں سے ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ تو لہذا ان دونوں حدیث سے اس بات کا ہمیں علم ہوا کہ کسی بھی حال میں ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ حالت سفر میں یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی قافلے میں، کسی مجلس میں کوئی ایسی چیز کو رکھے جو شیطان کے آلات میں سے ہوں، جیسے گھنٹی وغیرہ ہے، لہذا اس کو ہم اپنے ساتھ نہ رکھیں، یہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، خصوصی طور پر جب اگر ہم سفر میں ہوں یا جب ہم کسی قافلے کے ساتھ ہوں۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک قسم کا شوق کا نشہ ہے ان کے اوپر کہ جب وہ گھومنے جاتے ہیں تو کتوں کو سامنے بٹھا لیتے ہیں، یا تو سیٹ پر بٹھا لیتے ہیں یا تو گاڑی کے آگے بٹھا لیتے ہیں، یا اس طریقے سے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کتوں کو جب لے کر گھومتے ہیں، کتوں کو لے کر گھومتے ہیں اپنے ساتھ، رسی وغیرہ باندھ کر کے لے کر گھومتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں جب کتے کی بات آئی ہے تو پچھلے درس کی میں بات یاد دلا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی بھی گھر میں کتا ہو یا کسی بھی جگہ میں کتا ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن تین قسم کے کتوں کو اللہ رب العالمین نے چھوٹ دے رکھا ہے۔ ایک تو شکار کرنے والا کتا جو شکاری کتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کھیتی کی رکھوالی کرنے والا کتا، اور تیسرا یہ کہ جانوروں کی رکھوالی کرنے والا کتا۔ ان تین قسم کے کتوں کو پالنے کی اجازت ہے، ورنہ اللہ رب العالمین انسان کے نیک اعمال میں سے ہر روز ایک قیرات یا دو قیرات کی کمی ہر روز کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، اس سے علماء نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ قافلہ جو ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اس قافلے میں ایسا کوئی جانور نہ ہو، ایسا کوئی کتا نہ ہو جو ان تینوں میں سے نہ ہو۔ اگر کوئی شکاری کتا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس طریقے سے بکری وغیرہ اور جانوروں کی رکھوالی والا کتا ہے تو آپ کے لیے وہ رکھنا جائز ہے، جیسا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا، وہی کتا تھا جو بکریوں کی رکھوالی کرنے والا تھا۔ اسی طریقے سے کھیت کے اناج کی رکھوالی کرنے والا کتا ہے، تب بھی آپ کے لیے انشاءاللہ جائز ہے اگر وہ آپ کے قافلے کے ساتھ ہے، ورنہ آپ اگر شو کے لیے ایسے ہی ان کتوں کو لے کر گھوم رہے ہیں تو یقینی طور پر بہت برا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر جو دوسری بات بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا گھنٹی والی چیز، لہذا گھنٹی آج ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کہ ہم اپنے کانوں میں ایئر فون لگا لیتے ہیں یا اپنے گاڑیوں میں ہوتے ہیں تب ہم ڈی جے وغیرہ بجانا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے ہی اپنی گاڑیوں کو لے کر چلتے پھرتے ہیں۔ اتنے بھیانک طریقے سے ڈی جے بجائے جاتے ہیں کہ گاڑی کے اندر تو رہنے والا وہ تو ہے ہی، لیکن باہر روڈ پہ چلنے والا جو انسان ہوتا ہے اگر اس کے سامنے سے گاڑی گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل دھک دھک اور زور سے کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین گویا کہ ہل رہی ہے، وائبریشن ہو رہی ہے۔ اتنی بھیانک طریقے سے لوگ ڈی جے وغیرہ بجا کر اپنے گاڑیوں کے اندر بجا کر لے کر چلے جاتے ہیں، تو لہذا یہ شیطان کے آلات میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جلالہ جانور پر سواری کرے۔ وہ جلالہ جانور، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلال فی الابل ان یرکب علیہا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلالہ جانور پر ہرگز سواری نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا. جلالہ جانور ایسا جانور جو اکثر گندگی کھاتا ہے. جیسے اگر کوئی مثال کے طور پر سمجھیے کہ کوئی اونٹ ہے, اونٹ جو بہت زیادہ گندگی کھاتا ہے, بہت زیادہ گندگی کھاتا ہے, اس کا خوراک ہی زیادہ گندگی کھانا ہی ہے, تو لہذا ایسے اونٹ پر آپ سواری نہیں کر سکتے ہیں. جب سواری نہیں کر سکتے تو ایسے اونٹ کا گوشت بھی آپ کے لیے کھانا صحیح نہیں ہوگا. البتہ بسا اوقات ایسے بہت سے جانور ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت گندگی کھا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی حرمت قرار نہیں دیا ہے, لیکن آدمی کے لیے کراہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسے اونٹ پر سواری نہ کرے جو جلالہ ہو, یعنی بہت زیادہ گندگی کو کھانے والا ہو. تو لہذا اسلام جو ہے صاف شفاف مذہب ہے. گویا کہ ہمیں اس بات سے ہمیں علم ہوا کہ ہمیں ایسے گاڑیوں پر بھی سواری نہیں کرنا چاہیے جن گاڑیوں پر بہت زیادہ گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہو, بدبودار ہو, خراب ہو. ایسی گاڑیوں پر بھی ہمیں سواری نہیں کرنی چاہیے. ایسے جانوروں پر بھی ہمیں سواری نہیں کرنی چاہیے جو جانور گندگی وغیرہ کھاتے ہوں, بہت زیادہ گندگی کھاتے ہوں. ایسے جانور جیسے گھوڑا ہو یا گدھا ہو یا اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں اونٹ ہو, ان تمام چیزوں پر ہم سواری نہیں کر سکتے ہیں. بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے. اسی طریقے سے ہمیں ان چیزوں کو بھی اپنے ساتھ سفر میں نہیں رکھنا چاہیے جن کے ذریعے سے شیطان ہمارے قریب آ سکتا ہے, جیسے گھنٹی والی چیز ہے. اسی طریقے سے اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمایا وہ کتا ہے. کتا بھی اپنے ساتھ ایسا نہیں رکھنا چاہیے, لہذا اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس میں کہ انسان اگر سفر کرے تو اپنے ساتھ نہ کسی گھنٹی والی چیز کو اپنے ساتھ رکھے جو شیطان کے آلات میں سے کوئی آلہ ہو, جیسے گانا وغیرہ, اس طریقے سے اور دیگر میوزک وغیرہ کی چیزیں. اس طریقے سے نہ کتا اپنے ساتھ رکھیں اور نہ ہی گندی سواری پر سواری کریں, نہ گندگی کھانے والے جانور پر سواری کریں. تو لہذا آدمی کے لیے تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی ہے ایک مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو صحیح معنوں میں قرآن حدیث کے مطابق ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما.